ارے اہل محبت کی نظر میں تو دیکھو، سیدنا کعب احبار آپ کی نظر میں دیکھو، آپ روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھیے حضور کا نور کس طرح بنایا گیا، بتانا چاہتے ہیں ہمیں، کہتے ہیں سنو ارے لوگوں، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موجودات کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا، زمین کو بچھایا اور آسمان کو بلند فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنی ذات سے مٹھی بھر نور لے کر کہا کہ اے نور محمد ہو جا، اے نور محمد بن جا، اور پھر اس نور نے ایک ایسے ستون کی صورت اختیار کر لی کہ وہ اتنا روشن ہوا کہ وہ عظمت کے پردوں تک جا پہنچا۔ اور اس کے بعد جب یہ مرحلہ ہوا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نور نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور کہا الحمدللہ، یعنی اللہ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ نے کہا محبوب میں نے تجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، اور کہا میں نے تیرا نام ہی محمد رکھا ہے، اور میں نے تیری وجہ سے اس اب ساری جو مخلوق کی ابتدا کروں گا وہ تجھ سے کروں گا، اور اس کے بعد میں جو نبوت کا خاتمہ ہوگا، نبوت ختم کروں گا وہ بھی تجھ پر کروں گا، یعنی تجھے آخری نبی بناؤں گا۔ اب ابتدا ہو رہی ہے مخلوق کی تو میرے آقا سے ہو رہی ہے، میرے آقا کے نور کے صدقے سے ہو رہی ہے، اور نبوت ختم ہو رہی ہے تو وہ بھی میرے آقا پر ہو رہی ہے۔ ارے دیکھو، اور آپ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کے 4 حصے کیے۔ اب دیکھیے گا حضور کے نور کے 4 حصے ہوئے۔ پہلے حصے سے اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اور دوسرے حصے سے رب تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو کہا لکھ، تو قلم پر ہیبت طاری ہو گئی۔ 1 سال تک ہیبت طاری رہی، 1000 سال تک، اور 1000 سال کے بعد اس نے عرض کیا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے قلم نے بھی سب سے پہلے میرے اللہ کا نام لکھا ہے، اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہے۔ یہ قلم کو جو فضیلت ملی، جو شانیں ملی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے صدقے سے ملی ہے۔ اور اس قلم نے حضور کا نام لکھا، کلمہ لکھا، اور اس کے بعد اللہ کے علم سے جو اللہ نے، کیونکہ قلم کو پھر علم عطا فرمایا، پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا، آپ کی اولاد کے بارے میں لکھا، پھر لکھا جو اللہ کی فرما برداری کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ اب حضرت ابراہیم کی امت کے بارے میں لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں لکھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں لکھا۔ اب جب باری آئی تیرے اور میرے آقا کی امت کی، یعنی ہماری باری آئی، جو ہمیں عزتیں ملی اور شانیں ملی ہیں یہ بھی حضور کے صدقے سے ملی ہیں۔ اب ہماری باری آئی تو قلم لکھنے لگا کہ جو اللہ کی فرما برداری کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن اب قلم لکھنے لگا جو نافرمانی کرے گا۔ ابھی اتنا جملہ اس نے لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیا لکھا قلم نے؟ کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ رب نے فرمایا قلم رک جا، اجے ٹھہر جا۔ قلم ہیبت سے شک ہو گیا، رک گیا۔ اللہ نے کہا ادب سے میرے محبوب کی امت ہے، ارے میرے محبوب کی امت ہے۔ کہا یہ لکھ کہ اگر یہ امت گناہ گار ہے تو میں رب غفار یعنی بخشنے والا ہوں۔ تو قلم نے یہ لکھا، اور پھر قلم، اور اس کے بعد پھر رب نے قلم کو تراشا، اور اس کے بعد پھر قلم یہ لکھا کہ اگر امت گناہ گار ہے تو رب بھی غفار ہے۔ اس کے بعد پھر قلم میں یہ صلاحی، پہلے تو قلم چلتا رہتا تھا اگر رب تعالیٰ نہ فرماتا، لیکن رب نے تراشا قلم کو، تراشنے کے بعد پھر حضور کی امت کے بارے میں لکھا گیا۔ اس کے بعد پھر قلم میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ جب تک اسے تراشا نہیں جاتا وہ لکھتا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ 2 حصے ہوئے نور کے۔ پہلا حصہ نور کا لوح محفوظ پیدا کیا، دوسرے سے قلم پیدا کیا، تیسرے سے رب تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا، اور پھر مزید چوتھے حصے کے مزید 4 حصے کیے۔ اب حضور کے نور کا صدقہ یہ ساری کائنات، دیکھو کس طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ 4 حصے پہلے ہوئے، پھر مزید چوتھے حصے کا اس کے بھی 4 حصے کیے گئے۔ پہلے سے عقل کو پیدا کیا، دوسرے سے معرفت کو پیدا کیا، اور تیسرے حصے سے یہ جو روشنی ہے سورج کی، چاند کی، دن کو جو روشنی ملی ہے یہ تیسرے حصے سے ملی ہے۔ یعنی پہلے 4 حصے ہوئے، پھر چوتھے کے بھی 4 حصے ہوئے، اس میں سے تیسرا حصہ جو روشنی مل رہی ہے وہ سورج کو بھی ملی، چاند کو بھی ملی، جو دن میں روشنی ہو رہی ہے یہ ساری روشنی یہ میرے آقا کے نور کا صدقہ ہے۔ یہ ساری روشنی جو پیدا فرمائی گئی ہے میرے آقا کے نور کے صدقے سے۔ اور جو چوتھا حصہ اس کو رب تعالیٰ نے
امانت کے طور پر عرش کے نیچے رکھ دیا ہے۔ یعنی یہ میرے آقا کے نور کا صدقہ ہے کہ انبیاء بھی میرے آقا کے نور کا صدقہ مانگ رہے ہیں، اصفیاء بھی، اولیاء بھی میرے آقا کے نور کا صدقہ مانگ رہے ہیں۔ ارے چاند بھی میرے آقا کے نور کی گواہی دے رہا ہے، ارے سورج بھی میرے آقا کے نور کی گواہی دے رہا ہے، ارے یہ سب چیزیں میرے آقا کے نور کی گواہی دے رہے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ نور پیدا ہو گیا تو پھر اللہ کے ارادے سے حضور کے نور نے جہاں چاہ اللہ کے ارادے سے پھر سیر کرتا رہا حضور کا نور، اور اس وقت سیر کرتا رہا جب لوح و قلم بھی نہ تھے، اس وقت کوئی انسان نہ تھا، نہ فرشتے تھے، نہ جن تھے، اس وقت سے میرے آقا کے نور کو پیدا کیا۔ یعنی کیا مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے میرے آقا کا نور بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے میرے آقا کا نور بنا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے میرے آقا کا نور بنا، یوسف علیہ السلام سے پہلے میرے آقا کا نور بنا، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے میرے آقا کا نور بنا، زمین سے پہلے میرے آقا کا نور بنا، آسمان سے پہلے میرے آقا کا نور بنا، ارے لوح و قلم سے پہلے میرے آقا کا نور بنا، ارے اس کائنات کی بساط کو سجانے سے پہلے میرے آقا کا نور بنا، بزم کونین کو سجانے سے پہلے میرے آقا کا نور بنا، بزم کونین سجی میرے شاہ تیرے بعد، بزم کونین سجی میرے شاہ تیرے بعد، نور سارے ہیں بنے میرے شاہ تیرے بعد، جب الستو کا تھا فرمان کیا خالق نے، سارے نبیوں نے بلا آقا کہا تیرے بعد۔ سارے نبیوں نے جب رب تعالیٰ نے پوچھا عالم ارواح میں، جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرمایا تو پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، لیکن جو سب سے پہلے کہا تھا وہ میرے آقا کی ذات تھی۔